صبح سے لے کر شام تک گفتگو کے کلاوے ملانا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، اس میں جھوٹ کی آمیزش کا ہو جانا، غیبت کا شامل ہو جانا، بہت ساری آلائشوں سے اپنی زبان کو بھر لینا، منع فرما دیا، میں حکم دے دیا کہ تم اس طرح کرو، تم میری یاد میں لگ جاؤ، تم صبح و شام میری پاکی بیان کرو، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا، جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو تو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ گویا ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ ہے، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے؟ ان باتوں کو ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ کریں۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا،
تو جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے روٹی کھانا پانی ہوا صحت سانس یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے، تو ایک روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے طوطے نے کوئی لفظ رٹ لیے ہیں تو اب وہ بیان کر رہا ہے نا۔ ہمارے صوفیاء نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں پھر بھی بے سکون رہتا ہوں، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح، لیکن اس طرح کرتے رہے جیسے طوطا رٹ کے کر رہا تھا۔ اگر غور کرتے اس بات پر، توجہ دیتے اس بات پر، اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ سے، ان کی روح سے ٹکرائے گی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، تو پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے، تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا، تو اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو، اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی، ویسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے کوئی قوت طاقت اور روحانیت عطا کر دی۔ اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی، اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں، حدود والی ہیں، ایک رب ہے الحمدللہ جس کے لیے تمام تعریفیں اسی رب کے لیے۔ اور جب کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی، بہت بڑی ہمت آئے گی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا۔ تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، پھر اس کو سکون دیتا ہے، پھر اس کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ وہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں، بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں، بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں، شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں، لیکن ہے مردہ، اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ وہ ہے جس کا مصلی آباد ہے، زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں، زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں، زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، جس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں، ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں۔ جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں، جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ
हिकमत के साथ, दानाई के साथ लोगों की तरबियत करते हैं और लोगों की रूहों के अंदर मुस्तनद सही अकायद और यकीन की दौलत लोगों को देते हैं। और दूसरा ये जिक्र के तरीके बतलाते हैं, ये लोगों को अज़कार की तरफ मायल करते हैं, जो लोगों का शौक, ज़ौक, मिजाज जिक्र की तरफ मायल करते हैं। अकीदे की पुख्तगी देना, लोगों को अल्लाह की याद में लगा देना। अल्फ अल्लाह ते चंबे दी बूटी ते मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ, नफी असबात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नफी है, इल्लल्लाह इसबात है। नफी असबात दा पानी मिलया ते हर रगे हर जाई हूँ, ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जहां फुल्लां ते आई, ते फिर जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिस ए बूटी लाई। तो ये याद रख लें कि सूफिया मुख्तलिफ अज़कार बतलाते हैं। आप किसी भी सिलसिला तरीका से वाबस्ता होते हैं तो आपको कुछ पढ़ने को बताया जाता है। अब क्या हमने इस बात को समझा ही नहीं, हमने ये तवज्जो ही नहीं की कि हम शेख की बारगाह में गए थे तो उन्होंने हमें कुछ पढ़ने को, कहीं भी आप जाएं आपको कोई इस्तिग़फ़ार बता देगा, आपको कलमा शरीफ बता देगा, कुछ ना कुछ बताया। लेकिन हमने क्या किया, हमारी अज़कार की जानिब तवज्जो नहीं रहती, हम जिक्र नहीं करते। हमारे लिए जो काम सबसे मुशक्कत वाला है वो है जिक्र। अच्छा, बड़ा अजीब आदमी है ना जो किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और चाहता भी पास होना है, पर किताब खोल के नहीं दे के पढ़ना चाहता, नंबर भी चाहता है मेरे 100% हो, लेकिन कहता है मुझे किताब ना पढ़नी पड़े। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। आपको निसाब पढ़ना है और निसाब की तैयारी करनी है और फिर निसाब के मुताबिक आपको चलना है। आपका एक निसाब है। तो तरीकत एक यूनिवर्सिटी का नाम है। जब आप तरीकत के शोबे में दाखिला लेते हैं तो आपको उसकार बताए जाते हैं, आपको वो उसकार करने हैं, वो वज़ाइफ पढ़ने हैं, उन पर आपको तवज्जो देनी है, उन पर आपको गौर करना है। तो जिक्र जब आप करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नसीब होंगी जिनका नफा होगा। तो हमारे सूफिया एक तो तन्हा जिक्र करते, फिर इज्तिमाई जिक्र का भी सबक देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह के जिक्र के लिए बैठती है तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है और हुजूर फरमाते हैं उन पर सकीना उतरता है और वो एक जमात में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं और अल्लाह फरिश्तों के सामने उनका तज़किरा करता है, फरिश्तों के सामने। तो एक तो इनफिरादी जिक्र, फिर जो मजालस से जिक्र हैं, महाफिले जिक्र हैं, उनकी अफादियत ये है कि जब जमा होकर के लोग बैठते हैं तो फिर उन पर अल्लाह की रहमत छा जाती, फिर अल्लाह का फजल उनकी निगहबानी और खबरगिरी करता है। अपनी जुबान को जिक्र से तार रखें, जहां बैठे इज्तिमाई तौर पर वहां भी अल्लाह की याद के साथ बैठे, रब करीम का जिक्र करें। हमारे यहाँ अब खलवत में बैठना, थोड़ा सा लोगों से अलग हो के बैठना, तन्हाई में बैठना, ये लोगों के लिए इसलिए मुश्किल हो गया है कि लोग जिक्र में तो बैठ नहीं सकते, इबादत के साथ कोई दिलचस्पी रही नहीं, माज़अल्लाह, वज़ाइफ पढ़ने का कोई ज़ौक़ नहीं, तो तन्हाई में बैठ नहीं सकते। हालांकि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने घरों को लाजिम कर लो, यानी बिला वजह ज़रूरत घरों से न निकलो, अपने घर में रहो, अज़कार करो, इबादत करो। ये अगरचे इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के मस्जिद में बैठने का हुक्म नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में कुछ औकात ऐसे मिलते हैं कि सरकार खलवत में तशरीफ ले जाते, तन्हाई में, बिल्कुल अलग थलग हो के कुछ इबादत हुजूर ने तन्हाई में कुछ जिक्र किया है, अलग होकर। ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम महीनों गारे हिरा में रहा करते थे। वहाँ क्या होता था, अल्लाह का जिक्र होता था, अल्लाह की याद होती थी, इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी। फिर आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल रमजान मुबारक में 10 दिन का इतिकाफ करते। अगरचे हुजूर के जिम्मे तबलीगी ड्यूटियां हैं, सरकार के जिम्मे जिहाद के बहुत सारे मामलात हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 23 सालों में पूरी दुनिया को इनकलाब आशना करना है, लेकिन इसके बावजूद रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के आखिरी अशरे का इतिकाफ करते। इसके अलावा भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, रात को मुझसे फरमाते, अबू बकर की बेटी तो इजाजत दे तो रब को राजी न कर लूं। वहां भी तन्हाई में खड़े हो जाते। तो नबी पाक ने हमें बतलाया कि कुछ वक्त तन्हाई का तुम्हारे रब के साथ गुजरना चाहिए, कुछ औकात ऐसे होने चाहिए। तो रमजान मुबारक की मुकद्दस घड़ियों में बिलखुसूस ये कोशिश करें और बिल एहतमाम ये कोशिश करें कि कुछ औकात अल्लाह की बारगाह के साथ गुजरे, कुछ वक्त दुआओं में, इल्तिजाओं में, राज में, नियाज में। देखिए ना कितना अपने आप को हल्का लोग महसूस करते हैं किसी बंदे को अपना दुखड़ा सुना के, कितना लोग हल्का महसूस करते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लोगों के सामने अपना फक्र बयान करे अल्लाह उसे गनी नहीं करेगा,
اور فرمایا جو اپنے رب کے سامنے اپنا فقر بیان کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے غنی ضرور کر دے گا۔ تو آپ مصلی پہ بیٹھیں، اپنی خلوت کو مضبوط کریں، کچھ نہ کچھ تنہائی کی عبادت تھوڑا وقت نکال کے رات کو صبح کو جیسے آسانی ہو ضرور اس پر توجہ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنی گفتگو سے ہمیں اس طرف مائل کیا۔ تو ایک بات آخر میں اور جو بڑی سمجھنے والی ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غافل ہو گیا ہوں تو میرے لیے مشکل ہو گئی ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے۔ بندہ غافل کب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک پر غور فرمائیے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے نا اللہ کا ذکر تو یہ بندے کا دل چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل ہوا ہے، پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا۔ تو آپ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، تسبیح کریں اللہ اللہ، وہ بھاگ جائے گا۔ اگر آپ غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں، آپ بستر میں اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تو آپ ایک دفعہ ہمت کریں تو صحیح، وضو کریں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کتنی قوت دیتا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ جب آپ ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے اپنے بستر سے اور بچھائیں گے مصلی اور کریں گے اللہ اللہ، تو دیکھیے کس طرح اللہ آسانی کرتا ہے۔ ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آ جا میرے ساتھ دوستی کر لے۔ تو شیطان اتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ مومن پر غلبہ پا سکے، وہ تو اللہ کے مخلص بندوں پر غلبہ کر ہی نہیں سکتا۔ صرف بات اتنی ہے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں، جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ ذوق ہی نہیں پیدا کرتے کہ میں کچھ اللہ اللہ کر لوں، اپنی طبیعت کو لگائیں ذکر میں، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنی روح، اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ محو کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنی آسانیاں فرماتا ہے۔